الحمدللہ جیسے کہ ہم چلیے ہم آپ سے دونوں سے ہم آپ کی بات کاٹ کے ہم دونوں سے سوال کر رہے ہیں کہ جب آپ کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین تو آپ کے خیال میں کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں تو یہی کیا میری خیال میں اس کے معنی کو سامنے رکھ کے بتلانا. الحمدللہ رب العالمین اس کو ہاں اس کو تعریفیں اللہ کی. دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ میرے دماغ رک جاؤ انہیں سے. میرے دماغ میں سب سے پہلے تو اب جو اس طریقے سے میں پڑھ رہا ہوں ٹھیک اب تو سب سے پہلا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. وہ الگ ہو گئی بات. الحمدللہ رب العالمین آپ نے کہا ہے، جب یہ بول نکالے ہیں تب آپ کے خیال میں کیا ہے؟ سب تعریفیں اللہ کی. تو یہ تو زبان ہے نا، زبان سے کہا ہے نا. دماغ میں کیا ہوتا ہے؟ خیال کیا ہوتا ہے؟ یہ خیال تو یہی ہے کیا؟ ہاں یہی تو اے اللہ تو ہی مطلب اس کے معنی کے ساتھ یہ دماغ میں یہ رہتا ہے کہ اے اللہ تو ہی سب کچھ کرنے والا ہے. اور مطلب میں اس کے معنی میں نے ایک پڑھے ہوئے ہے نا. الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لیے. یہ زبانی ہے. اندر کیا ہے؟ جیسے آپ نے کہا اماں، زبان سے کہا اماں، یہاں کیا ہوتا ہے؟ یہاں کیا ہوتا ہے؟ نہیں یہاں کیا ہوتا ہے یار؟ اس کی محبت یہاں ہوگی، خیال یہاں ہوگا، بول یہاں ہوں گے. الحمدللہ رب العالمین کہا، خیال کیا ہے؟ دماغ آپ کا کس کنڈیشن میں ہے؟ دماغ میں کیا ہے؟ ایک طرف یہ الفاظ الحمدللہ رب العالمین، یہی الفاظ کو سامنے رکھ کے آپ کا خیال کیا ہے؟ میرا خیال کیا آتا ہے؟ رک جاؤ پہلے. اچھا ہو گئے. اب آپ بتلاؤ. ہم جو کہتے ہیں جو میرا خیال ہے الحمدللہ رب العالمین، ٹھیک، میں الفاظ بھی رہتے ہیں اور خیال بھی رہتا ہے کہ تعریف صرف اللہ کی، کیونکہ رب وہ سارے عالموں کا. یہ آپ نے جو عربی کے الفاظ کہے یہ اس کا ترجمہ ہے، یہ زبانی ہے. یہ ترجمہ جو ہے میرا یہی خیال ہے، کیونکہ جتنے عالم ہے یہ سب ان سب کا رب صرف وہی ہے. یہ اور ایک اور بھی رہتا ہے. ہاں یہ بیان ہے. یہ بیان جو ہے یہ میرا خیال یہ بھی رہتا ہے. میرا بہت سی چیزیں ہیں. خیال یہ بھی رہتا ہے کہ اللہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوں. وہ آپ کھڑے ہو تبھی تو تعریف بیان کر رہے ہو. وہ تو کھڑے ہو تبھی تو تعریف ہے. وہ کھڑا ہونا تو ہو ہی گیا، آپ اسی کے سامنے کھڑے ہو. اب آپ جو کہہ رہے ہو رحیم اور رحمان اور رحیم، آپ رحیم آپ ابھی رحمان اور رحیم پہ نہ جائیے، ابھی آپ الحمدللہ رب العالمین پہ رہیے. ہم اس پہ یہی جو ہماری سوچ ہے میں نے بتا دیا، ہم یہی رہتے ہیں بس. اب اپنے خیال کو وسیع کریے، پھیلائیے اس کو. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تیرے لیے، تمام ساری تعریفیں، تمام تعریفیں تیرے لیے کہ تو سارے جہانوں کا رب ہے. ٹھیک. ہاں کیا ہے تعریف؟ تعریف کے قابل کیا؟ جتنی بھی مخلوقات ہے. اب یہاں کے اوپر ہمارا دماغ ہماری اپنی ذات سے لے کے زمین کے نیچے اور آسمان کے اوپر کی جتنی بھی مخلوقات ہیں، فرشتے، جنات، جانور، پرندے، تعریف اس لیے کہ تو ان کا بنانے والا ہے، تو ہی ان کے اندر ضرورتیں پیدا کرنے والا ہے اور ان ضرورتوں کو تو ہی پورا کرنے والا ہے. اللہ کی تعریف اس لیے ایک تو بنانے والا، پہلی چیز اوپر سے ضرورتیں ڈالنے والا. ہم کموں پر ضرورت ظاہری تو ڈال سکتے ہیں، اندر کی ضرورت ہم نہیں ڈال سکتے ہیں. بھوک ہم نہیں آپ کے اندر ڈال سکتے ہیں، بیماری آپ کے اندر نہیں ڈال سکتے. باہر تو زخم پہنچا سکتے ہیں، بیماری نہیں ڈال سکتے ہیں. ٹینشن تو ہم باہر سے ہم آپ کو بھلے آپ کا پیسہ لوٹ لیں یا کچھ لوٹ لیں، اندر سے جو ٹینشن ہے وہ ہم نہیں دے سکتے. عزت و ذلت، راحت و تکلیف، سکون و پریشانی، صحت و بیماری، یہ جو چار چیزیں ہیں اور چار ان کے جسٹ اپوزٹ والی، یہ کسی اللہ کے علاوہ، رب کے علاوہ کسی کی ہستی ہی نہیں جو یہ چاروں چیزیں ہیں نا یہ ڈال دیں. نہ ڈالنے والا کوئی ہے، نہ نکالنے والا کوئی ہے. عزت و ذلت یہ ایک ہوا.
ہاں صحت اور بیماری، عزت و ذلت، صحت و بیماری، ہاں راحت و تکلیف، راحت و تکلیف، سکون و پریشانی، پریشانی، صحت اور بیماری. ڈالنے والا بھی وہی ہے، ہٹانے والا بھی یہی. پوری دنیا کا انسان وہ اسی میں پھنسا ہے. ڈالنا یہ سمجھ رہا ہے چیزوں کی وجہ سے یہ کھانسی آئی ہے، چیزوں کی وجہ سے کینسر ہوا ہے، تو نکالنے کے لیے بھی یہ چیزوں کی طرف جا رہا ہے. جبکہ ڈالنے والا بھی وہی ہے اور نکالنے والا بھی وہی. رب کے معنی یہ ہے. تو اپنے اس خیال کو اس جملے پہ وسیع کر لو. یہ بہت صحیح چیز ہے. یہاں سے رب پڑھ رہے ہو تو آپ یہ سوچتے ہوئے پڑھیے. آپ کا خیال آپ ہو یہاں کے اوپر، اور خیال آپ کا وہ آل اوور ورلڈ. یہاں پہ جا رہا ہے. یہاں پہ چڑیا، چرند، سب فرشتے، گیلیکسی، سب کا بنانے والا. اور بنایا کس لیے ہے؟ ضرورتیں ڈالنے کے لیے. ضرورتیں کیوں ڈالے گا؟ امتحان کے لیے. یہ ضرورتیں پوری بھی وہی کرے گا. یہ رب کے علاوہ کسی کے اندر خوبی ہی نہیں ہے. اسی لیے رب، اس لیے رب، اس لیے تمام تعریفیں تیرے لیے. وہ تعریفیں یہ تمام جہانوں کا رب ہے. اس لیے اٹے پہ محنت کرو. پہلے اس پہ، پھر اس کے بعد والا اسٹیپ. اور جب اس کے اوپر ہماری نمازیں آئیں گی تو کمو بھائی کم سے کم ہمارا اپنا جو وہ ہے 45 منٹ سے 52 منٹ 55 منٹ تک کے، 45 سے 52 55 منٹ تک کے 2 رکعت نماز اتنے میں ہوگی اسٹارٹنگ میں. ارے پھر دنیا جائے بھاڑ میں. آپ کس کے سامنے کھڑے ہو؟ کس سے کیا کہہ رہے ہو؟ ارے یار آپ کا یہ 45 منٹ اور آپ کا یہ 55 اور 52 منٹ، اللہ کی قسم اس کا محنتانہ ہمیں تم کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اس سے بغیر مانگے بغیر کہے دیکھو کس کو کیا دے رہا. اور آپ جب مانگنے لگیں گے تب کیا ہوگا؟ ارے تو اور مین ہماری یہی بات ہوئی ہے الحمدللہ رب العالمین. ہمیں ان کے جب انہوں ہم نے ان سے کہا ہر نماز میں، ہم نے کہا آج اسی ٹاپک پہ ہم لوگ سوچ بھی رہے ہیں، اس کے معنی کے حساب سے سوچ بھی رہے ہیں. یہ سب تعریفیں تیرے لیے. کیا تعریفیں ہیں؟ ہاں اس کو کھولو. ہاں اس کو کھولنا پڑے گا. کھولو اس کو. اسی طرح ہر جملے کے ساتھ اللہ کے ہر کلام کے ہر رحمان و رحیم پہ اس پہ آئیں گے. اب ہاں پھر الرحمن الرحیم. ابھی ہاں ایک اسٹیپ ایک تک کے یہ پورا کمپلیٹ کر لیا جائے. سورہ فاتحہ جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد جب آپ اس میں سورہ ملاؤ گے نا، چاہے قل واللہ ملاؤ چاہے الم تری کیف ملاؤ، پھر جب اس کو سامنے رکھو گے پھر یہ نماز آپ کی 30 منٹ والی ہو گئی. اور سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلیٰ جب اس کو بھی کھول کھال کے لاؤ گے 45 منٹ سے 55-52 منٹ تک کے پہنچے گی. پھر 2 راستے ہیں. دن میں 5 ہی منٹ کے اندر جو 52 منٹ 55 منٹ کے اندر جو خیال آیا ہے وہ دن میں 5 اور 7 منٹ کے اندر وہی خیال آپ کو مل جائے گا. اور لیکن آپ کے اندر کی پیاس نہیں ملے گی. اس پیاس کو بجھانے کے لیے اگر آپ کھڑے ہو گئے نا 11 بجے تو فجر کی اذان سنائی پڑ جائے گی اور تمہارا ہٹنے کا دل نہیں کرے گا. کیا پوچھ رہے سوال ہے، یہ ولیوں کے ساتھ ہوا ہے اور یہ نہ ہمارے ساتھ نہیں ہوا. جھوٹ نہ بولیے، صحیح بتائیے. ہم کھڑا ہونے سے زیادہ اس کے سامنے کھڑے ہونے سے زیادہ ہم اپنے دماغ کو کھڑا کرتے ہیں. انکوائلنگ کہتے ہیں اس کو، برین کی ہم اس کو ہم اپنا زیادہ وقت ہم خالی اس پہ لگاتے ہیں. اور جب کھڑے ہوتے ہیں تو بتایا نہیں اسی کو اس کے اوپر ریسرچ ہوئی تھی. برین کی انکوائلنگ، اندر کی جو کوائل ہے جیسے وہ تانبے کے کوائل نہیں، اس کو کھولنا ہوتا ہے. تو دنیا کے اندر جتنے بھی بڑے سے بڑے فلاسفر یا ذہین سے ذہین نکلے ہیں وہ شاید 1% یا اس سے بھی کم کھول پائے. صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں 90 کے اباؤٹ. تو یہ انکوائلنگ یہی چیز ہے کہ آپ نے کھول دیا پورا اپنے ذہن کو اور کہاں پہ لے گیا. یہ ہے دیکھو جس طرح اللہ کی ذات، اب سمجھ میں آیا مجھے انکوائلنگ کیا ہے. ہمارے رب کی ذات جس طرح وراء الورا ہے،
वराउल वरा समझते हो, जिसका कोई एंड नहीं है, इन्फिनिटी। जिस तरह रब की ज़ात वराउल वरा है, उसी तरह रब की कायनात भी वराउल वरा है। कहाँ आप खपा पाओगे इसको? अब इसके साथ लेकिन फिर अल्लाह जब आगे रास्ते खोलेगा तो यहाँ बैठे बैठे वहाँ तक के पूरा वो 2 मिनट 5 मिनट के अंदर खुल जाएगा। और अभी आपने जो बात की दुनिया के इंसानों की, उसमें हर मजहब के लोग, हर तरह के लोग गुजरे हैं मेरा भाई। अपने एतबार से इन्होंने खोला इसको, बुनियाद रब को नहीं बनाया है, बुनियाद रब से हट के बनाया है, चीज़ों को बना दिया। हाँ, नहीं नई भी चीज़ों को बनाया। रहीम को बुनियाद बना दिया, करीम बुनियाद बना दिया, गफ्फार बुनियाद बना दिया, सत्तार ये कुछ नहीं, ये उसकी सिफात हैं। नाम है खाली, नहीं, ये उसकी सिफात हैं। हाँ, ये उसकी सिफत कहते हैं, सिफात कहते हैं, हाँ, क्वालिटी, खूबी। हाँ, उसकी किसकी खूबी? रब की खूबी। रब को नहीं खोला, बाकी सबको खोला, इसलिए कंफ्यूज हो जाता है आदमी। अंबिया इकराम के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन इसको खुलवाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये इसकी चाबी है। यहाँ से खोल दो, सब खुल जाएगा। तुमको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं, तुमको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। तुम्हारे लिए, हमारे लिए हमारा रब काफ़ी। हर रास्ते पे हमको गाइड करेगा वो, और किससे गाइड करवा दे ये वो जाने। अब जैसे इसके साथ हम वो लगाते हैं, अब जब से उस तरीके से ध्यान से कोशिश करें, अलम नशरह, हाँ, अब वो हमने वो करा, हाँ, क्या मैंने तुम्हारे लिए सीना नहीं खोला। हाँ, अब इसके ऊपर भी फिर घुसना पड़ेगा, फिर वो खोलना पड़ेगा। वही असल चीज। तुम्हारी पीठ झुक गई थी, क्या हमने उसको ठीक नहीं किया? लगा सदरक वज़ाना अन्का विज़रक, फिर मैंने तुम्हारा जिक्र बढ़ा दिया। हुजूर के लिए कह रहा था, वज़ाना जिक्र लगा सदरक वज़ाना अन्का विज़रक अल्लज़ी अन्का विज़रक वरफ़अना लका ज़िक्र फ़इन्न मअल उसरि युस्रा। हर मुसीबत के बाद आसानी, वइन्न मअल उसरि युस्रा, हाँ बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी। तो ये सब अब ये बमाने के साथ घुस के अब अलग ही इसका मजा। लेकिन जिस दिन इसको आपने बताया उस तरीके से, और हमें जब खुलेगा, इसी में इतना मजा आ रहा है मेरा कम्मू भाई। जहाँ बैठोगे, बैठे चाहे जहाँ हो, जहन वहाँ है, उसको कहते हैं इबादत। जहन उससे अटैच कर लेना, इसका नाम। ये मतलब आप जहाँ बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं जो भी हो रहा है ये सब वहीं से तो हो रहा है, ये फालतू की बातें हो रही बैठ के। और दिमाग उससे लगा दिया, चाहे जो कुछ करो आप, उसकी निगाह उसकी निगाह में आपकी हैसियत क्या है तो वो जाने या आप जानो। और आप पे आपकी हैसियत खोलेगा नहीं। अगर हम पर हमारी हैसियत वो खोल दे, हमें दुनिया की चीज़ों की हैसियत खुल जाती तो हम अपने प्राउडी और घमंडी हो जाते हो। वो खालिके कायनात अगर हमारी हैसियत खोल दे तो हम तो समेट ही नहीं पाएंगे। इसलिए किसी बंदे की वो ये लाइन खोलता नहीं है, उसको ये नहीं बतलाता है कि तुम्हारी हैसियत क्या है। हाँ, हैसियत नहीं। और जब हैसियत नहीं इसकी खोली जाती है तो ये अपने आप को दुनिया का सबसे बदतर और सबसे गंदा और सबसे ज़्यादा जो भी अल्फाज इस्तेमाल कर लो, फिर ये अपने आप को वो समझता है हकीर। और ये है उसकी असल। हम सब हकीर हैं, तो अपने आप को यही मान के हाई है, मान के नहीं चलना। मानते हैं जब है तभी तो मानते हैं। ये तो उसका करम है, उसकी सत्तारी, उसकी गफ्फारी है कि दुनिया में अपने चला रहा, फिरा रहा। सीधी बात, अपने आप को हम यही मानते ही हैं।